بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اکتوبر نومبر تک تو لازمی مجھے یہ جیل میں رکھیں گے اور عبدالقادر یونیورسٹی کیس میں مجھے سزا دیں گے. اور یہ تو ان کا اندازہ ہے، ممکن ہے اس کے بعد بھی رکھنا چاہیں کیونکہ ایک دلدل میں حکومت پھنس گئی ہے، اس لیے دھاندلی پہ دھاندلی کرنی پڑی ہے. دھاندلی کے ایسے ثبوت سامنے آئے ہیں جس کی کوئی تردید ہی نہیں کر سکتا، بالکل واضح ایسے ثبوت ہیں کہ اگر کوئی عدالت انصاف کرنا چاہے تو میرا خیال ہے کہ 1 دن کی سماعت ہی کافی ہے، 2 دن 3 دن کی، اور یہ الیکشن کل عدم ہو جائیں گے. لیکن پاکستان کے عدالتی نظام کا حال سب کو پتہ ہے، اس پہ کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایرانی صدر پاکستان آئے ہیں لیکن یہ ایک رسمی دورہ ہے. اس دورے کے کوئی بڑے نتائج نہیں نکلیں گے، اس کی تفصیلات میں آپ سے عرض کرتا ہوں. اگر انہیں ویلکم کرنا ہوتا تو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے واقعی خیر مقدم کرنا ہوتا تو ایئرپورٹ پہ ایک عام وزیر کو نہ بھیجا جاتا. وہ وزیر اپنی جگہ قابل احترام ہیں لیکن انہیں نہ بھیجا جاتا. صدر جاتے، وزیر اعظم جاتے اور پائپ لائن پہ بات کرتے، گیس پائپ لائن پہ، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کا، وہ انرجی کا ہے. $24 بلین کا بل ہے اور انڈسٹری چل نہیں رہی، اور انڈسٹری چل سکتی ہے، بلکہ CNG اسٹیشن بھی چل سکتے ہیں اور گھروں میں بھی گیس آ سکتے ہیں اگر رننگ گیس آ جائے. اس لیے کہ وہ کمی پوری ہو جائے گی اور اس میں تسلسل بھی رہے گا، اسے پیسے بھی کما سکتا ہے پاکستان، یعنی آگے انڈیا کو دے دو. لیکن ان سب سے بھی ایک بڑی خبر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ مستقبل میں مداخلت کی گئی تو وہ جو ہیں مل جل کر وہ یعنی اتفاق رائے کے ساتھ رد عمل کا مظاہرہ کریں گے، اور تجاویز انہوں نے جو مرتب کی ہیں وہ قبل از وقت سپریم کورٹ کو بھیج دیں گے. تو عمران خان صاحب نے یہ کہا، میں احتیاطاً لکھ لیتا ہوں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ سزا دی جائے گی. میں نے آپ کو بتایا عبدالقادر یونیورسٹی میں، حالانکہ یونیورسٹی کا فائنانس ڈائریکٹر کہہ چکا ہے اور پٹواری نے بھی کہہ دیا کہ یہ وہاں یا جو سارے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہیں. اور وہ فائنانس ڈائریکٹر نے کہا القادر یونیورسٹی کے 1 روپیہ نہیں لیا، کوئی مراحت نہیں لی، کوئی فائدہ اٹھایا ہی نہیں صرف سے. لیکن بہرحال اس عدالتی نظام کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. پھر ان سے کہا گیا، غالباً کسی نے اشارہ کیا کہ بھائی محترمہ مریم نواز اور محترمہ بے نظیر بھٹو بھی جیل گئی تھی. انہوں نے کہا ان کا سیاست سے تعلق تھا، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہو، لیکن میری بیوی کے سیاست سے کیا تعلق ہے، بشرا کے سیاست سے کیا تعلق ہے. اور جو بڑا جھوٹ بول رہے ہیں ڈٹ کے بعد لوگ، ایک نے تو یہ بھی کہا کہ شوکت خانم ہاسپٹل کو نیشنلائز کر لیا جائے، اس پہ قبضہ کر لیا جائے. وہ شوکت خانم ہاسپٹل جس کو 29 ارب روپے سالانہ کے عطیات ملتے ہیں. لاہور کے ہاسپٹل سے پشاور کا ہاسپٹل بڑا ہے، تقریباً برابر ہے ویسے، لیکن افغانستان سے لوگ آتے ہیں، سینٹرل ایشیا تک سے آتے ہیں. کراچی کا ان دونوں سے ملا کے بڑا ہے، اور اگر بر وقت عطیات مل گئے، کراچی کے لوگ ویسے عطیات میں بخل نہیں برتے. بخل کیا مطلب ہے؟ سب سے زیادہ عطیات دیتے وہی ہیں، سب سے زیادہ ٹیکس بھی وہی دیتے ہیں، اور انہی کے پیسوں سے سندھ چلتا ہے، انہی کے پیسوں سے پاکستان چلتا ہے. سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ان کا 33% انکم ٹیکس بھی وہی دیتے ہیں. تو وہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ رپورٹیں بالکل ٹھیک ہیں. رپورٹوں میں جناب بشرا بیگم کے یہ لکھا ہے کہ 2 دفعہ کل ڈاکٹر گئے ہیں. پہلے جو خواتین ڈاکٹرز گئیں انہوں نے کہا کہ اپنا لائف سٹائل بدلیں اور معدے میں پرابلم ہے اور آپ کو اپنے معدے کا اور آنتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، جائزہ لینا چاہیے.
اور جو اطلاعات ہیں ان کے قریبی حلقے جو کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے اعلانیہ یہ کہا تھا کہ ہارپک کے قطرے ملائے گئے ہیں، وہ تیزابی ہوتا ہے، اور صرف ان کا نہیں باقی لوگوں کا بھی خیال یہی ہے جنہوں نے دیکھا کہ سانس تک لینے میں دقت ہوتی ہے، بائیں بازو ٹھیک سے حرکت نہیں کر سکتا، اور وہ پانی تک پینے میں دقت ہوتی ہے۔ تو کل رات کو ڈاکٹر گئے تو وکیل صاحب نے بتایا ہے، پنجوتھا صاحب نے، کہ وکیلوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ ایک قیدی ہے تو وہ ڈاکٹر تو اپنا اچھے بھی ہو سکتے ہیں، قابل اعتماد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وکیلوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے، اور انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور ان کا الزام یہ ہے کہ باتھ روم تک میں کیمرے لگائے گئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، 2 انگلیاں ان کی سن ہیں، سانس کی نالی میں بھی پرابلم ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جمہوریت قانون کی بالادستی اور الیکشن کی شفافیت کا نام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اب وہ دھاندلی کی بات میں بعد میں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا پولیس نے مداخلت کی، ملک آئین پر نہیں چل رہا ہے، اور اخلاقیات کو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ اخلاقیات کی کیا ضرورت ہے ان لوگوں کو؟ اکتوبر میں الیکشن ہونے تھے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا، وہ فیبرری تک کیسے منتقل ہو گئے؟ یعنی فیصلہ تو آپ مسترد کر ہی نہیں سکتے، عدالت کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں جیسے جنرل جاولک نے کہا تھا آئین کیا چند صفحات کا ایک مسودہ ہے، تو جب آپ مانے ہی نہیں آئین کو، اور جب آئین کو نہیں مانے تو ریاست کہاں رہی؟ ریاست تو نام ہے آئین کا، آئین تو متعین کرتا ہے فوج کا یہ کردار ہے، عدلیہ کا یہ کردار ہے، پارلیمنٹ کا یہ کردار ہے، انتظامیہ، یہ 4 ستون ہے۔ 5واں ستون میڈیا کو کہا جاتا ہے، اور میڈیا تو اپاہج ہے۔ سوشل میڈیا جو ہے اس میں بہت غیر ذمہ داری بھی اگرچہ بہت ہے، لیکن لے دے کے کوئی خبر ملتی ہے تو وہیں سے ملتی ہے۔ ملک کو انہوں نے کہا نقصان پہنچ رہا ہے۔ پختونخوا کے بارے میں انہوں نے ایک بات کی جو میری سمجھ میں تو آئی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں دھاندلی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی دھاندلی خان صاحب؟ آپ کو یہ کس نے بتا دیا؟ کئی سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے، وہاں پہ جہاں ممکن ہے، جہاں بس چلا، کم دھاندلی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بھئی یہاں معاملات بہت خراب ہو جائیں گے اور حمایت بھی زیادہ ہے، اس لیے ذرا احتیاط کی۔ سرمایہ کاری کا مسئلہ ہے، سرمایہ کاری کہاں سے آئے گی؟ خان صاحب نے کہا اوورسیز پاکستانی تو پیسہ تب بھیجیں گے نمبر 1 عمران خان صاحب اقتدار میں ہوں۔ 80-90% لوگ تو ان کے حامی ہیں، ترسیلات زر کم ہو گئی ہیں۔ عمران خان صاحب ہوں اور لینڈ آرڈر ٹھیک نہ ہو پھر بھی نہیں بھیجیں گے، کم بھیجیں گے، کچھ بھیجیں گے، ان پر اعتماد ہے۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے لینڈ آرڈر، امن ہو، سیاسی استحکام ہو، اور کہتے ہیں جی پیسے نہیں ہیں۔ پیسے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیے سرمایہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے جس طرح ایک اوور سینسٹیو شوہر ہوتا ہے، اوور سینسٹیو بیوی ہوتی ہے، یا کوئی بچہ ہوتا ہے، سرمایہ اس سے زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے۔ سرمایہ بہت جلد خوف زدہ ہوتا ہے، اور خون پسینے کی کمائی کون خطرے میں ڈالتا ہے جی؟ جب IMF نے پاکستان کو افغانستان اور فلاں جنگ زدہ ملکوں کے برابر قرار دے دیا ہے، تو سر انویسٹمنٹ کون کرے گا جی؟ لینڈ آرڈر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر روز میں کہتا ہوں اور ہر روز میں کہتا رہوں گا کہ امن چاہیے، استحکام چاہیے، ایک کم از کم قومی اتفاق رائے چاہیے، اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ پولیس کو ٹھیک کرنا ہے، عدالتی نظام میں اصلاحات کرنی ہے، اور جناب الیکشن کمیشن ٹھیک ہونا چاہیے، اور FBR کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اگر مجھے حکم کریں، میں حالانکہ انتظامی تجربہ نہیں ہے، لیکن میں ماہرین سے ملتا رہتا ہوں، دن رات ان سے بات کرتا ہوں، آئے دن رات نہیں بھائی، آئے دن ان سے بات کرتا ہوں، اور 10-15 سال سے یہ کام کر رہا ہوں۔ مجھے کہ میں لکھ دیتا ہوں، سارا بندوبست کا کر دیتا ہوں، اور 1000 گنا مجھ سے بہتر لوگ کر سکتے ہیں، جو کرنے والے ہیں، جن کا عملی تجربہ بھی ہے۔ تو آپ کرنا نہیں چاہتے؟ 2700 ارب روپے تو آپ کے پڑے ہوئے ہیں بینکوں میں، وہ ایرانی سے وہ عدالتوں میں تنازعات چل رہے ہیں۔ وہ ایرانی صدر کی بات ہوتی ہے تو میں اس پہ عرض کرتا ہوں،
مذاکرات خان صاحب نے نہیں کہا کہ کوئی نہیں ہو رہے، اور مذاکرات کر رہے تھے تو 8 فروری کو گڑبڑ نہ کرتے تو کوئی اس وقت بات ہو سکتی تھی۔ 8 فروری کو جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد اب مذاکرات کی کیا گنجائش ہے؟ لیکن مذاکرات تو کرنے ہی ہوں گے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ آخر بات چیت تو مشرقین مکہ سے بھی جب ضرورت پڑی تھی تو اللہ کے رسول نے کی تھی۔ بات چیت کرنی چاہیے لیکن آنریبلی کرنی چاہیے۔ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ علامہ اقبال کی الہامی صلاحیت باطل قوت اور استعمار کے خلاف کھڑا ہونا سکھاتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا، لیکن ہم باطل کے خلاف کھڑا ہونے نہیں چاہتے۔ صدر ابراہیم رئیسی صاحب جو ہیں انہوں نے بجا ارشاد کیا، اور ایران میں اقبال کو زیادہ پڑھا گیا ہے اور زیادہ سمجھا گیا ہے اور اس کے تراجم کیے گئے ہیں، اور ایرانی انقلاب میں اس کا بڑا عمل دخل ہے، لیکن ہم کرنے ہی نہیں چاہتے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ مسئلہ ہے گیس پائپ لائن کا، اس کا ذکر ہی نہیں، اس کا نام ہی نہیں۔ اور نواز شریف صاحب نے کہا، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم شکر گزار ہیں کہ کشمیر پہ ہماری حمایت کیا۔ ایرانی صدر نے تو کشمیر کا ذکر ہی نہیں کیا۔ جو دعوت ان کو دی صدر صاحب نے، اس دعوت میں جہاں 1000 علماء اور دانشور اور دوسرے لوگ ممتاز شخصیات ہی ظاہر ہے مدعو کی جاتی ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے تو ذکر کیا اس کا، کشمیر کا تو انہوں نے نام ہی نہیں لیا۔ اور جب آپ غزہ کا اور فلسطین کا اول تو نام لیتے نہیں، لیتے ہیں تو برائے نام لیتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے آپ ان سے کیا توقع رکھیں گے؟ پھر انڈیا ان کا دوست ہے، اور یہاں انہیں شکایت ہے یہاں کے بھائی جیش عدل کے لوگ ہیں، وہ پاکستان کا کوئی قصور نہیں اس میں، ویسے وہ CIA کی سرپرستی میں وہ کرتے ہیں، جیش عدل والے حملے کرتے ہیں۔ ادھر جو ہیں ایرانی سرزمین پہ جو انڈیا جن کو سپورٹ کرتا ہے، چند بلوچ انتہا پسند ہیں۔ بلوچ تو اپنا اتنا ہی محب وطن ہے جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب وہ ماضی کے بہت سی غلطیاں کی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے، اس کی قیمت ہے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں ضیاء الحق کی کوئی ہم تعریف تو نہیں کر سکتے، طرز حکومت کی، فوجی حکومت کی کون تعریف کر سکتا ہے؟ ضیاء الحق کے زمانے میں امن تھا کہ نہیں تھا افغانستان میں؟ ایک قبیلہ ناراض ہو کے چلا گیا تھا، مری صاحب چلے گئے تھے تو ان کو لایا گیا، C-130 ہوتا ہے شاید طیارہ میں، اور وہ اپنے مرغ تک، لڑاکا مرغ تک لے کے گئے تھے۔ کوئی کسی کے خلاف زیادتی نہیں ہوتی تھی، یعنی جو ہے زیادتی عام طور پہ جو ہوتی ہیں غریب لوگوں کے ساتھ تو زیادتی ہوتی ہے، اور پولیس تو ٹھیک نہیں ہے، اور افغانستان بلوچستان میں تو پولیس ہے ہی نہیں، تھوڑے سے علاقے میں ہے، باقی لوگ ہیں۔ پاکستانی عوام سے خطاب کرنا چاہتے تھے، اور وہ خطاب کرتے تو ایک سویلائزڈ آدمی ہے، نہایت عالم فاضل آدمی ہے، تو کوئی ایسی بات تو نہ کہتے، اور نہیں وہ ٹیلی ویژن پہ کر سکتے تھے اگر مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں انہیں موقع دیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسی وجود ہے، ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اور امریکی جو ہیں وہ جیسا اندازہ تھا، اور فوراً اس نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے، اس کے اصل الفاظ یہ نہیں، اور یہ بھی کہا پیسے ہی نہیں ہیں ان کے پاس۔ ایران نے 900 کلومیٹر بنا دی ہے، تو ہمیں گوادر تک تو وہ لے آئے، تو گوادر سے آگے اپنی مین پائپ لائن کے ساتھ جوڑنے کے لیے 90 کلومیٹر بنانی ہے، پیسے کیوں نہیں ہیں؟ پیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں ہیں، سارا کوئی تردید ہی نہیں کر سکتا اس بات کی۔ 2700 ارب روپے کے ٹیکس کے کیسز عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے چیف جسٹس صاحب سے بات کرنی ہے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے بات کرنی ہے، کوئی کسی سے یہ نہیں کہنا کہ وہ پیسے ہمیں دلوائیں، ان سے کہنا ہے کہ سر گزارش ہے مؤدبانہ اس کو ذرا ایکسپیڈائٹ کر دیں۔ اگر 27 ارب نہیں ملیں گے جو $9.5 بلین بنتے ہیں، تو فرض کیجئے $4.25 بلین ہی مل جائیں، $3 بلین ہی مل جائیں۔ ایکسپیڈائٹ کرنا ہے نا، جو فیصلہ انصاف کے مطابق ہے وہ کر دیں۔ ٹیکس تو پاکستان انڈسٹریلسٹ نہیں دیتا، نہ تاجر دیتا ہے، اور اگر کوئی دیتا ہے تو کراچی کا دیتا ہے، لاہور والے اور پنجاب والے تو نہیں دیتے،
بلوچستان میں تو رواج ہی نہیں ہے اس کا، اور پختونخوا میں، اور آدھی معیشت کالی ہے۔ وہ تو خیر لمبا مسئلہ ہے۔ ایف بی آر کو تو 22,000 آدمیوں کو فارغ کرنا چاہیے، زیادہ تر 500-400 آدمی وہاں رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ تو کہتے کہتے مجھے زمانہ گزر گیا، اور ایک دن آپ دیکھیں گے کہ یہی ہوگا۔ ان کو تو گھر بٹھا کے تنخواہیں دی جائیں، اور ان میں جو چند آدمی ڈھنگ کے ہیں اور نئے آدمی بھرتی کیے جائیں، یہ کون سا کام ہے جی اتنا پیچیدہ؟ تو یہ 27 ارب روپے میں سے اگر 1,000 ارب روپے بھی موصول ہو جائیں، جو ہو سکتے ہیں 3 مہینے میں ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ وقت نہیں چاہیے۔ ایکسپیڈائٹ کرنا ہے نا انصافی تو کرنی نہیں ہے۔ ان سے کہا جائے کہ یہ دنیا میں بہت سی جگہوں پہ ہو چکا ہے کہ درخواست کرتی ہے حکومت، اور مؤدبانہ طریقے سے جیسے عدالت سے کرنی چاہیے۔ اور قاضی فائز عیسی صاحب کو کیا اعتراض ہوگا، یا لاہور یا پشاور یا کراچی یا بلوچستان میں تو بہت کم ہی ہوں گے، تو انہیں کیا اعتراض ہوگا اس پہ؟ لیکن آپ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ مزار اقبال پر وہ گئے اور شہر کو جو ہے وہ بند رکھا گیا، تو مزار اقبال پہ لازمی جاتے ہیں، اقبال سے انہیں بڑی عقیدت ہے۔ ہم تو سموچہ نکل گئے اقبال، ہمیں تو اقبال سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ شعر حبیب جالو کے پڑھتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، حبیب جالو کے شعر بھی پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال کے شعر ان کے حلق سے کہاں اترتا ہے؟ علامہ اقبال کے شعر غلامانہ ذہنیت رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ جا کے کیا تاثر دیں گے وہاں؟ ظاہر ہے وہ کوئی اعلانیہ تو نہیں کہیں گے کہ جہاں میں جاتا تھا شہر بند ہوتا تھا۔ اسلام آباد میں بھی یہی تھا، لاہور میں بھی آج یہی صورتحال تھی۔ بہرحال وہ اس کے مزار پہ گئے، اور انہوں نے دعا کی۔ اب جناب دھاندلی کے جو مزید ثبوت ملے ہیں وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پتن ایک نہایت قابل اعتماد ادارہ ہے، اور سرور باری صاحب اس کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 39% ووٹ ڈالے گئے، 39% ووٹ جو انہوں نے سروے کیا ہے، وہ جو لوگ ووٹ ڈال کے نکلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو ملے 39%، 25% ملے نون لیگ کو۔ تو 39% والے کو جیتنا چاہیے تھا یا 25% والے کو جیتنا چاہیے تھا؟ اور ایک اور لطیفہ ہے، 12% لوگوں کے پولنگ سٹیشن ہی بدل دیے۔ اب ایک آدمی رہتا ہے شاہدرہ میں، مثلا لاہور کی مثال دیتے ہیں، اور ووٹ اس کا جو ہے وہ رائے بنڈ روڈ پہ، تو وہ کہاں جائے گا اور کیسے وہ ڈھونڈے گا؟ اس کی اور مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ تو یہ 12% ووٹوں میں سے بھی کم از کم 10%، بول دو انہوں نے تحریک انصاف والوں کے ہی بدلے نا، انہوں نے ان کے تو نہیں بدلے، لیکن 10%، چلیے 8% لگائیے، تو 45% ان کے ووٹ تھے، 47%، اور ان کے تو وہی تھے اپنا 2% اور بڑھ جاتے، لیکن وہ جیت گئے۔ یہ ہے جناب جمہوریت۔ اور انہیں یہ کہا 8 فروری کو جو دھاندلی ہوئی تھی اس سے زیادہ دھاندلی ہوئی ہے، اور نون اور پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی، یہ پاکستان کے استحکام کے لیے بنی پارٹی، یاد رکھیے گا، جس کا سربراہ ہار گیا اور اب علیم خان کی جیب میں ہے، اور کاف لیگ والے جو ہیں ان کو سیٹوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، انہوں نے کہا، کیونکہ 8 فروری کو یہ دھاندلی کر چکے تھے۔ جو آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے پھر اسے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، جو ایک گڑبڑ کرتا ہے اس کو چھپانے کے لیے اسے 100 دفعہ گڑبڑ کرنی پڑتی۔ گورنر سندھ نے کہا ہے، وہ تو مسلم لیگ کے آدمی ہیں، ٹھیک ہے آج کل ناراض ہیں، انہوں نے کہا بھائی 2022 کے الیکشن میں یہ جیتے تھے، اس کے بعد ان کی پاپولیرٹی میں کون سا اضافہ ہوا ہے کہ جیت جائیں؟ اور الیکشن کمیشن تو پہلے بھی 0 تھا، اب بھی 0 نہیں ہے، منفی ہے۔ فرحت عباس ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر، انہوں نے کہا جہاں ہم جلسہ کرتے تھے 15 منٹ میں پولیس پہنچ جاتی۔ 15 منٹ تو بہت، فرحت عباس صاحب آپ نے بتا دیا، بس پولیس تو پہلے وہاں پہنچتی تھی، اور 10 منٹ میں 8 منٹ میں پہنچتے۔ پولیس تو پنجاب پولیس کو ایسا موقع خدا دے انسانوں کو اذیت دینے کا، موسٹ آف دیم اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ اچھے لوگ تو کونوں خدروں میں ہیں۔ اور جناب ایک اور لطیفہ سن لیجئے، نواز شریف صاحب نے الیکشن لڑا
اور انہیں جتا دیا گیا. انہوں نے لیے 1,37,000 ووٹ، جو ان کے ووٹ نہیں ہیں، سب جانتے ہیں دھاندلی کی گئی. لیکن اب اس سے بھی بڑا واقعہ ہو گیا ہے. ان کے نیچے جو ایم پی ہار گیا تھا. اب تو انہوں نے خالی کی نا، تو اس کی جگہ انہیں لڑا. اس صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ اس نے 1,47,000 ووٹ لے لیے، شہباز شریف صاحب سے 10 لاکھ زیادہ. ذرا غور فرمائیے، کبھی صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ بھی 1,47,000 ووٹ جو ہیں کسی کو ملے ہیں؟ لیکن اب مل سکتے ہیں، اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. ملک رشید ان کا نام ہے، ان کو سلام ہے. اچھا جی، گجرات کے صحافیوں سے پوچھا بھائی کتنے ووٹ ملے پرویز الہی کو، فارم 45 کچھ تو آپ کی رسائی ہوگی. انہوں نے کہا جی 38,000 ووٹ ملے. اچھا موسیٰ الہی کو کتنے ملے؟ 4,000 ووٹ ملے. مگر دکھائے کتنے گئے ہیں؟ 71,357. جبکہ سالک صاحب کو ملے تھے، چودھری شجاعت کے فرزند ارجمند کو 55,615 ووٹ. اب موسیٰ الہی کا تو وہ ہلکا ہی نہیں تھا، اور اس کو 16,000 ووٹ ان سے زیادہ مل گئے. نام ہی نہیں سنا کسی نے موسیٰ الہی کا. چودھری شجاعت کے بیٹے ہیں. اور جناب بس ٹھیک ہے، دانیال عزیز صاحب نے کہا کہ ان کے حلقے میں حسین اقبال کے فرزند ارجمند نے الیکشن لڑا ہے. 326 افسروں کو تربیت دی گئی، ریٹرننگ افسر، پریزائڈنگ افسر، دوسرا عملہ. لگایا نہیں انہیں، پھر لگایا انہوں سے صرف 6 وہ لوگ لگائے جو اپنے پسند کے تھے. اور انہوں نے کہا 100 ووٹ جو ہیں اکٹھے ڈال دیے گئے. اور احسن اقبال صاحب نے جتنے ووٹ لیے تھے، ان کے صاحبزادے نے اسے 15,000 ووٹ زیادہ لیے. اب احسن اقبال صاحب کو تو آپ جانتے ہیں، گفتگو کرنا انہیں آتی ہے، لباس سلیقہ کا پہنتے ہیں، امریکہ سے تعلیم پائی ہے. تو فرزند ارجمند نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا، یا اس اسنا میں پارٹی کی حمایت میں اتنی کون سی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا؟ وقاص اکرم کہتے ہیں پی پی 36 میں 7,500 پولیس متعین کی گئی. ایک گاؤں میں وہ وریال چٹھا میں 5 پولنگ اسٹیشن تھے، 5، اور وہاں پہ 30% پولنگ ہوئی. مگر ایک پر اس سے دگنی ہو گئی. دگنی کیسے ہو گئی؟ اس سے ہو گئی 21,92,000 ووٹ پڑے ہیں. تو عام طور پہ جو ہے وہ 15-20% ووٹ پڑتے ہیں. 60% ووٹ ضمنی الیکشن میں، 60%. غور فرمائیے، بلوچستان کا ایک حلقہ ایسا بھی ہے جہاں 79% ووٹ پڑے، جہاں کبھی 10-15-20% سے زیادہ ووٹ نہیں پڑے. کیونکہ وہاں تو خیر نہ کیمرہ تھا، نہ کوئی پوچھنے والا تھا، دور دراز کا علاقہ ہے. میرا خیال اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اب وہ آپ سن کے کیا کریں گے؟ ہاں جی، اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ تو جناب والا مشاہد حسین صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں پہلے قومی ترانہ گایا جاتا ہے، پھر قائد اعظم اور اقبال کا ذکر ہوتا ہے، نہ کوئی پنجابیت ہے، نہ کوئی سندھ کا سندھیت ہے، نہ کشمیر کا نام ہے، نہ سرائکی کا مسئلہ ہے، نہ جناب بلوچستان کا مسئلہ، کوئی لسانیت ہے، نہ علاقائیت ہے، نہ فرقہ واریت ہے، کچھ ہے ہی نہیں. یہ جوڑنے والی پارٹی ہے ایک ملک کو. تو عمران خان جو ہے وہ قوم کو جو پارٹی ہے قوم کو متحد کر سکتی ہے، تو لیکن اسی سے بات نہیں کرتے، مودی سے بات کرتے ہیں، اس سے نہیں بات کرتے. طیبہ راجن نے بڑا ہولناک انکشاف کیا ہے،
ہم سننے میں آ رہا تھا، لیکن اب ایک قیدی کی گواہی ہے، انہوں نے کہا کہ قیدی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے اتار دیے جاتے، لباس اتار دیا جاتا ہے، اور پولیس والے ان پہ گندے جملے کستے ہیں، انہیں مارا پیٹا جاتا ہے، ان کے جسم کو چھوا جاتا ہے، اور ایسی بے شمار داستانیں جو میں آپ سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، اس پہ کتابیں لکھی جائیں گی، اس پہ فلمیں بنیں گی، اس پہ ڈرامے تخلیق ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے کہ جن لوگوں نے کیا ہے، جنہوں نے کیا ہے، سب کے سب نے تو نہیں کیا، ان کی آنے والی نسلیں لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے جی۔ لیکن جب آدمی احساس ہی کھو دے، کمل شوذب نے بہت اچھا جملہ کہا ہے، عجیب ملک ہے، انہوں نے کہا کہ جہاں جج جو کہتے ہیں ہم انصاف نہیں کر سکتے، صحیح فیصلے نہیں کر سکتے، ہم پہ دباؤ ہے، تو وہاں ڈاکٹروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک رپورٹ دی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے اور کیا عرض کر سکتے ہیں جناب۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ایک ہی اچھی خبر ہے دل خوش کرنے والی کہ عدلیہ جو ہے اس نے سر جھکانے سے انکار کر دیا ہے، اور ویسے قوم میں بھی اوورآل خوف کا ایلیمنٹ کم ہو گیا، ووٹ ڈالنے لوگ کم گئے بعض جگہ پہ، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہمارے ووٹ گنے تو نہیں جائیں گے۔ پھر بھی ان کے ووٹ جو ہے وہ 39 اور 25% کا فرق تھا جو سروے ہوا، اور پتن کا سروے بالکل قابل اعتماد ہے، پتن کو بالکل حکومت مخالف تنظیم نہیں سمجھا جاتا، اور نہایت محتاط آدمی ہیں سرور باری صاحب۔ باقی سروے بھی یہی ہیں، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 2022 میں 3/4 سیٹیں جیتی تھیں، اس کے بعد تو یہ مہنگائی بڑھی ہے، بدامنی بڑھی ہے، اور نون لیگ ان پاپولر ہوئی ہے، ورنہ سادہ اکثریت نہ مل جاتی ان کو، سادہ اکثریت تو پھر بھی نہیں ملی اتنی دھاندلی کر کے بھی۔ بھائی یہی گزارشات تھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کہیں گے گفتگو پھر لمبی کر دی، اب کیا کریں بھائی، ضروری جو سب سے اہم موضوعات ہیں ان پہ تو بات کرنی ہوتی ہے۔ سما خراشی کی معذرت، بہت بہت شکریہ۔